ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارے رب کا قطعی حکم ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اولاد کا ماں باپ پر کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، مجھ پہ خدمت اور حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں، میں پھر کہتا ہوں تمہاری ماں، اس کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے، پھر جو ان کے بعد قریبی رشتہ دار ہوں۔ ایک اور جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، وہ خوار ہو، وہ رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ان کی خدمت اور راحت رسانی میں جدوجہد کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ احترام کا تعلق رکھا جائے اور باپ کی دوستی اور محبت کا حق ادا کیا جائے۔ ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، کسی بندے کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ والدین کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد اور تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور محبت سے ان کے لیے جھک جاؤ اور ان کے لیے دعا کرتے رہو، اے رب ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کری۔ اور ماں باپ، قرابت داروں اور یتیموں، محتاجوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں، رفیقوں، مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان سے پیار کریں، محبت کریں اور ان کی عزت کریں۔ اسی باتوں کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں، آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پیارے آقا کی پیاری بات۔